اس ملک کے بنانے کا مقصد رہنے کے لیے تو ہمارے پاس ہندوستان میں بھی جگہ تھی۔ گورے نے جب دیکھا کہ اب عوام ہمیں شکست دے رہی ہے، ہم وہاں بر صغیر پر اب جم نہیں سکتے، تو پھر اس نے اپنے چیلے بھیجے، جاؤ جا کا ایک مورخ انگریز ہے مسٹر ولیم اس کا نام ہے، اس نے ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے اپنے گوروں سے کہا، اور انگریز 1600 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب بر صغیر میں ہندوستان میں آیا، پھر دہلی سے لے کے پشاور تک مورخ انگریز لکھتا ہے کوئی درخت ایسا نہ تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش کو لٹکایا نہ گیا۔ اس ملک پاکستان کی نعمت کا جو ناشکری کر رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اس ملک پاکستان کی نعمت کا جو ناشکری کر رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جن کو اس ملک کے وجود کے لیے جو 6 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن 7000 عورتوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگ لگا دی، اور دہلی سے ٹرین چل کر پشاور تک پہنچی، کوئی ایک ڈبہ ایسا نہ تھا جس کے اندر سے خون نہ ٹپک رہا۔ پھر دہلی سے لے کے پشاور تک مورخ انگریز لکھتا ہے کوئی درخت ایسا نہ تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش کو لٹکایا نہ گیا۔ تو سب سے پہلے تو وہ طبقہ ہے جو ناشکری کر رہا ہے جن کو اس ملک کے وجود کی داستان کا پتہ نہیں، اور دوسرا بھی وہی طبقہ ہے جو پھر اس ملک کی وجود کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کی زندگیوں کو نہیں پڑھا، کسی سے سنا نہیں ہے، کسی سے سمجھا نہیں ہے۔ تو اس ملک کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی، اور انگریز 1600 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب بر صغیر میں ہندوستان میں آیا کہ میں صرف یہاں پر کاروبار کروں گا، میں یہاں اور کچھ نہیں کروں گا، اور اس نے جب ساحلی پٹی پر قبضہ کیا اور حکومتی باغ ڈور اس نے اپنے ہاتھ میں سنبھالی، شاعر اسلام کو مٹانا شروع کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کے اندر انہوں نے یہ فتویٰ دیا اب انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے شاعر اسلام کو مٹایا ہے۔ تو علماء صف میں آئے اور انہوں نے عوام کو ترغیب دی، اور عوام میدان میں اتری، اور کافر کے ساتھ گورے کے ساتھ جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اگر علماء نہ ہوتے تو گورا کب کا پورے بر صغیر پر قبضہ کر چکا ہوتا، اپنی حکومت کی باغ ڈور سنبھال چکا ہوتا۔ علماء اس وقت موجود تھے جنہوں نے فتویٰ دیا، جنہوں نے امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے آیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ یہ شاعر اسلامی کو آج مٹا رہا ہے، اگر اس کی حکومت بن گئی تو یہ تو سب کچھ ہی نست و نابود کر دے گا۔ علماء کرام میدان میں اترے، عوام کو تیار کیا، اور یوں پہلی جنگ 1857 کے اندر شروع۔ ان کا ایک مورخ انگریز ہے مسٹر ولیم اس کا نام ہے، اس نے ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے اپنے گوروں سے کہا کہ اصل جنگ ہندو نہیں لڑ رہے، اصل جنگ تو مسلمان لڑ رہے ہیں، اور مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں ضروری ہے کہ اب ان مسلمان کو جو عوام ہے ان کو ان کے علماء سے دور کیا جائے، تب ہماری حکومت مضبوط ہوگی، تب ہمارا سکہ یہاں جمے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، علماء کی پکڑ دکڑ شروع کی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، 14,000 کے قریب علماء کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ مسٹر ٹامسن تاریخ اپنی کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں دہلی کے اندر ایک خیمے میں موجود ہوں، خیمے کے اندر مجھے گوشت کے گلنے سڑنے کی بو آتی ہے، میں خیمے سے باہر نکل کر جیسے ہی جاتا ہوں دیکھتا ہوں خیمے کے پیچھے آگ ہے، دیکھتے انگارے ہیں، اور علماء کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس آگ کے اوپر ڈالا ہوا ہے، جو آگ ان کے جسموں کو جلا رہی ہے، اور چند لمحوں کے اندر اس آگ نے ان کے جسموں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر 40 علماء اور لائے جاتے ہیں، ان سے گورا کہتا ہے تم صرف اتنی بات کر دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شامل نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 40 کے 40 علماء اس آگ کے اوپر ڈالے، اور ان کے جسم جل کر راکھ ہو گئے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے ان علماء میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے گورے کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہو، کسی نے اقرار نہ کیا، جان دے دی مگر پیچھے نہ ہٹے۔ علماء کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، عوام کی بھی قربانیاں ہیں، علماء کی بھی قربانیاں ہیں۔ وہ علماء ہی تھے جنہوں نے قرآن سے ان کو بتایا عوام کو کہ جہاد کے فضائل سنائے،
اللہ کے نبی کے جہاد کے واقعات بتائے، علماء نے ہی رہنمائی کی تھی کہ امت پھر قرآن سے جڑی، سیرت سے جڑی، اور دل کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا، اور جدھر جاتے ہیں فتح لے کر واپس آ رہے ہوتے۔ پھر یہی مسٹر ٹامسن ایک اور واقعہ لکھتا اپنی تاریخ کے اندر کہ ایک انگریز باہر نکلا، جرنیل، اس نے اپنی بیگم سے کہا میں تمہیں آج ایک ایسا منظر دکھاتا ہوں جو آج سے پہلے تمہیں کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ 80 سال کے بوڑھے عالم کو لایا جاتا ہے، توپ کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے، پھر پیچھے سے بٹن دباتے ہیں بارود کے ذریعے، جن کا جسم ہواؤں کے اندر چیچڑوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ایسی علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ خنزیر کی کھالوں کے اندر علماء کو بند کر کے جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں تو یہ ملک وجود میں آیا ہے اور گورا یہاں سے دفع دور ہوا ہے۔ اگر علماء کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید پتہ نہیں آج ہم کس ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے۔ گورے نے جب دیکھا کہ اب عوام ہمیں شکست دے رہی ہے، ہم وہاں بر صغیر پر اب جم نہیں سکتے، تو پھر اس نے اپنے چیلے بھیجے، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے علماء کو عوام سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے ایسی سازشیں، ایسی تدابیر اختیار کی۔ آج دیکھو کتنے لوگ علماء سے متنفر ہو رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ بات ہے وہ بات ہے، علماء پر اعتراض، مولوی طبقے کو ٹارگٹ نشانہ بنا رہے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ چال چلی، لارڈ میکالے کو بھیجا، جس نے جا کر کہا کہ ایک ایسا نصاب تعلیم ہم ان کے اندر رائج کریں گے، لے کر آئیں گے، یہ اندر سے تو ہمارے ہوں گے، باہر سے جیسے مرضی بنے پھرے۔ اور ایسا نصاب تعلیم لے کر آیا جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، تیسری چیز کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ اگر کوئی معلم دین تو کوئی کہے گا نہیں، کسی اور بندے کو تیار کرو۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا، جس نے آ کے سب سے پہلے ملہم من اللہ، پھر معمور، پھر مجدد، پھر مسیل مسیح، اور پھر ذل نبی، پھر بروزی نبی، یہاں تک کہ 1901 اور 1908 کے اندر صاحب شریعت میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کا دعویٰ کیا۔ جہاد ہے ہی کوئی نہ، کتنی قرآن کی سری آیات کا انکار کر دیا۔ ان علماء اور ان عوام کی قربانیوں کا نتیجہ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک شب جمعہ کی رات اللہ نے یہ خوبصورت خطہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس ملک کے بنانے کا مقصد، رہنے کے لیے تو ہمارے پاس ہندوستان میں بھی جگہ تھی، رہنے کے لیے تو ہمارے پاس گھر ہندوستان میں بھی تھے، کیوں ہم نے اس الگ ریاست کو قائم کیا تھا؟ سب سے پہلی شخصیت جس نے الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 1947 14 اگست کو یہ ملک وجود میں آیا۔ بچے کی زبان پر ایک ہی کلمہ، مرد کی زبان پر ایک ہی کلمہ، بوڑھے کی زبان پر، عورتوں کی زبان پر کیا کلمہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک ایسا ملک قائم ہو، ایک ایسی ریاست قائم ہو جس کے اندر ہم قرآن پر چل سکیں، جس کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات پر چل سکیں، سود کا خاتمہ ہو جائے، احکام شریعت کو ہم نافذ کر سکیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اس ملک کے وجود کا مقصد یہ تھا۔ آج قوم کو باجوں پر لگا دیا۔ جو نوجوان نسل باجے بجا رہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جھنڈیاں لگا لی، باجے بجا لیے، سلنسر نکال کے روڈوں پر جو ہے موٹر سائیکل بگا لیے، شہنائیاں کر لی۔ یہ 14 اگست نہیں منایا جا رہا، ان خوشی مناؤ، لیکن اللہ کے نبی نے خوشی کا طریقہ بتایا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قیمت فلسطین والوں سے پوچھو، عراق شام والوں سے پوچھو، آزادی کی قیمت کشمیر کے لوگ واسیوں سے پوچھو، آزادی کی قیمت انڈیا کے لوگوں سے پوچھو، یہاں پر گائے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ آزادی رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے جی چاہے جو جی میں آئے ویسی آزادی مناؤ۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کے سامنے سر پر سجود ہو جائے کہ اللہ آپ نے ہمیں بڑا پیارا ملک عطا فرمایا، اللہ آپ نے ہمیں ایک ایسی ریاست عطا فرمائی، ایک ایسا ٹکڑا ارض ہمیں عطا فرمایا جس کے اندر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، احادیث بھی پڑھی جا رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں قیادت اچھی نہیں ملی۔ اس ملک کے اندر اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے اس ملک کو نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں بر اعظم ایشیا دیا ہے، 60% انسانوں کی آبادی بر اعظم ایشیا کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے وہ ٹکڑا زمین کا دیا، دنیا کے اندر کوئی اس کے علاوہ ایسی زمین نہیں ہے جس کے اوپر صرف سال میں 2 مرتبہ فصلیں اگائی جا رہی۔ کتنے خوبصورت پھول، کتنا اعلیٰ قسم کا فروٹ، چاول اعلیٰ قسم کا، اور طرح طرح کے معدنیات، کوئلہ ہے، نمک کی کانیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائی ہیں۔ 13 کروڑ نوجوان صرف اس ملک پاکستان کے اندر ہے، مگر افسوس ہمیں قیادت اچھی نہ ملی۔ وہ لوگ ہمیں ملے جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری،
وہ لوگ ہمیں ملے جنہوں نے اپنا تو سوچا ہے، بولی بھلی عوام کا نہیں سوچا۔ اس لیے ہمیں ملک پاکستان کے وجود کی خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے سر بسجود بھی ہونا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، اے اللہ ایسی قیادت دے، ایسے حکمران دے، ایسے لیڈر، ایسے قائدین عطا فرما جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے اور حضرت عمر کی طرح راتوں کو گلیوں میں چکر لگائیں، خود تو بھوکے سوئیں، عوام کا پیٹ بھرا، عوام کو کھلائیں، خود تو بے شک جیسے مرضی ہو مگر عوام کی ہر حال میں فکر ہو۔ یہ تب ہوگا جب ہم قرآن پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر چلیں گے۔